بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا افغانستان کی صورتحال پر کیا کہہ رہا ہے، کون سے بیانات کو انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے۔ ایک تو ابھی کچھ دیر پہلے دو خبروں کو بہت زیادہ کوریج دی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کون سا اخبار، کون سا ادارہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک تو جو ہرات کے اوپر افغان طالبان نے اب قبضہ کر لیا ہے، اس کو بہت زیادہ کوریج دی گئی اور بتایا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ تیسرا بڑا شہر ہے افغانستان کا، اور ساتھ ہی خطرے کی گھنٹی یہ بجائی جا رہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل سے 100 میل کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو دوسری خبر جو اس سے بھی زیادہ اس کو کوریج مل رہی ہے، جو کچھ ہی دیر پہلے آئی، وہ یہ ہے کہ پینٹاگون نے بتایا ہے کہ امریکہ 3000 فوجی جو ہے وہ افغانستان بھیج رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا وہاں پر جو سفارتی عملہ ہے اس کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے، اور ساتھ ہی وہ افغانی جو مختلف جو مشن تھے امریکہ کے یا جو وہاں پر فورسز تھیں ان کے ساتھ معاملت کرتے رہے، جن کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے۔ ساتھ ہی 6 روز میں دوسری مرتبہ امریکہ نے جو ہے وہ کہا ہے اپنے وہاں پر جو شہری ہیں کہ وہ ایز سون ایز پاسبل افغانستان سے نکل جائیں، کیونکہ حالات وہاں سے تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور جس طرح سے افغان طالبان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنا جو سفارتی عملہ ہے اس میں کمی کریں گے۔ ساتھ ہی یو کے وہ بھی 600 فوجی جو ہے وہ بھیج رہا ہے، کیونکہ ابھی میری سمیرہ خان صاحبہ سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اس پر بات کریں گی کہ کتنے وہاں پہ امریکہ کے فوجی یا وہاں پہ سفارتی عملہ یا شہری رہ گئے ہیں، اور کیوں یہ اس طرح سے 3000 جو فوجی بھیجنے کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس پہ خیر وہ تفصیل بات کریں گی۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت جو یہ خبر ہے، پینٹاگون جو انہوں نے کہا کہ 24 سے 48 گھنٹے میں ہمارے فوجی وہاں پر پہنچیں گے، یہ سب سے زیادہ اس خبر پر بات ہو رہی ہے۔ دوسرے ہرات والی ہو رہی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ کتنے روز میں افغان طالبان کابل پر جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر ابھی تک جس پر انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے، وہ جو امریکی صدر ہیں ان کا جو بیان ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ جو افغانستان سے انخلاء کا منصوبہ ہے کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو جو بائیڈن نے کہا نہیں۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ دیکھو، ہم نے 20 برس سے زائد عرصے میں $1 ٹریلین یعنی 1000 ارب سے زائد خرچ کیے۔ ہم نے 3 لاکھ سے زائد افغان فورسز کو ٹرین کیا اور انہیں سامان دیا۔ افغان رہنماؤں کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ ہم نے ہزاروں امریکی اہلکاروں کو کھویا۔ انہیں اپنے اور اپنی قوم کے لیے لڑنا ہوگا، یعنی افغانستان والوں کو اب لڑنا ہوگا۔ ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہم ان پر قائم ہیں۔ ان کمٹمنٹس میں ایئر سپورٹ کی فراہمی اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کی ایئر فورس کام کرتی رہے اور ان کی فوج کو کھانے اور سامان کی دوبارہ سپلائی اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی شامل ہے، لیکن انہیں لڑنا ہوگا۔ وہ طالبان سے زیادہ ہیں تعداد میں۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 90% پہلے ہی بتایا گیا کہ 90% جو امریکی فوجی ہیں وہ واپس آ چکے ہیں۔ اور یہاں پر جس طرح سے ایک طرف تو امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان والے لڑیں، دوسری طرف جو صورتحال ہے اس پر جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کے ٹویٹ کا ذکر کر کے آگے انٹرنیشنل میڈیا پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فواد صاحب نے کہا کہ طالبان کے 8ویں صوبے پر قبضے کے بعد اب تو 11واں جو ہے وہ اس وقت تک 8واں تھا، لیکن اب تو 11واں جو صوبائی دارالحکومت ہے اس پر طالبان جو ہے وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ فواد صاحب نے کہا کہ طالبان کے 8ویں صوبے پر قبضے کے بعد افغانستان اور امریکی عوام کو افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے کہ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالرز کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے؟ یہ کیا ہے کہ افغانستان کی عوام تو غربت میں پس رہے ہیں، لیکن افغانستان کے سیاستدان اور جرنیل ارب پتی ہیں۔ ان تمام کے بیرون ملک اربوں کے اثاثے ہیں۔ کرپشن کس طرح قوموں کو غرق کر دیتی ہے، افغانستان اس کی مثال ہے۔ فواد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیسہ امریکہ نے وہاں پر لگایا وہ ساری کرپشن کی نظر ہوا ہے، لگا ہی نہیں ہے، ورنہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی، کیپیسٹی ان کی بہتر بنائی جاتی ہے، اور 3 لاکھ فوج ہے اور سرنڈر کر رہے ہیں اور افغان طالبان جو ہیں وہ قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دی گارڈین، بی بی سی اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے مسلسل یہ بتا رہا ہے کہ کس کس شہر پر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے، کس کس دارالحکومت پر، اور اس میں پھر وہ بتایا جا رہا ہے کہ کل وہ ساتھ ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں کہ کل 34 صوبے ہیں، 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی ہے، اور 34 میں سے 11 جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان پر قبضہ کر لیا افغان طالبان نے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے
دیہی علاقے ہیں جن پر قبضہ کر لیا ہے افغان طالبان نے، اور اسی طرح سے جو وہ بتا رہے ہیں کہ 70% تقریباً افغانستان کا علاقہ ہے جہاں پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آگے انہوں نے نام بھی سارے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کی میڈیا نے انٹرسٹنگ ایک دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے 2019 میں افغان فورسز کو 4 جو ہیں وہ ہیلی کاپٹرز تحفے میں دیے، جو ان کے جو جنگ میں استعمال وہ کر سکتے تھے، اور ان میں سے ایک جو ہیلی کاپٹر ہے اس پر افغان طالبان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اس پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے تیزی سے کامیابیوں کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ولی محمد احمد زئی کو ہٹا دیا ہے۔ ولی محمد احمد زئی کو جون 2021 میں، اور سمیرہ خان بتا رہی تھی کہ شاید 19 جون کو، اور اس پہ وہ بات بھی کریں گی کہ کتنے جو ہیں وہ آرمی چیف جو ہیں وہ بدلے گئے پچھلے خاص طور پہ 2 سال میں 3 آرمی چیف کون کتنا عرصہ رہا، اور دن کا تو اگر آپ دن کا اندازہ لگائیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی تقریباً 50-55 دن ہی رہے ہیں یہ جو آرمی چیف تھے۔ اور ان کی جگہ جو ہے وہ ان کی جگہ جو لگایا گیا ہے وہ میجر جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو افغانستان کا نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، خاص طور پہ رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ امریکی دفاع کے ایک اہلکار سے انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے اس خبر کو کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق طالبان جنگجو 30 دن کے اندر اندر افغانستان کے دارالحکومت کابل کا محاصرہ کر سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر 90 دنوں میں کابل کو فتح بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی دفاع کے اہلکار کے مطابق اگر افغان سیکورٹی فورسز نے مزاحمت بھرپور انداز میں کی تو طالبان کے علاقوں پر قبضے کی اس رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 90 دن، 30 دن میں وہ محاصرہ کر سکتے ہیں، 90 دن میں وہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن افغان طالبان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا وہ یہ ہے کہ چند ہفتوں کا یہ سفر رہ گیا ان کا جو کابل کے اوپر جو قبضہ ہے۔ اس کے بعد جو الجزیرہ کی جانب سے کہا گیا ہے ایک جو افغانستان کے حکومتی عہدیدار کے حوالے سے اس سے منسوبی خبر انہوں نے دی ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ اقتدار کو شیئر کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ افغان حکومت نے یہ دعوت طالبان کو اس وقت دیا جب طالبان نے افغانستان میں 11ویں، یہ اس وقت تو 10واں تھا، 10ویں صوبائی دارالحکومت پر اب 11واں ہو گیا، اس پر جو ہے غزنی پر قبضہ کیا تھا۔ اور الجزیرہ کے مطابق افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شرکت کی دعوت بذریعہ قطر دی ہے، اور قطر ظاہر ہے وہ ملک ہے جہاں پہ افغان طالبان کا دفتر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور 90 دن انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ہے کہ 90 دن میں جو ہے وہ افغان طالبان کابل پر حملہ کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے تیزی سے جو ہے وہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں افغانستان کے فوجی، وہ بڑا ان کے لیے شرمناک ہے۔ جیسے میں نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حمداللہ محب وہ حمداللہ محب کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان پہ انٹرنیشنل میڈیا میں میں اس کو زیادہ نہیں دیکھ سکا، لیکن ظاہر ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو سورسز نے، اور اس پہ خیر سمیرہ خان نے ٹویٹس بھی کیے تو ان کے زیادہ گرپ بھی ہے تو وہ بات کرتی ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن یہ بڑی جو خبر ہے کہ 3000 فوجی جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، اور ابھی فوجی نکالے ہیں پھر بھیجے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کل تک سچویشن مزید کلیئر ہوگی، اور اس پہ ظاہر ہے بات ہوگی کہ یہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامد ناصر، اللہ حافظ۔